شہزادی مایا جس کے ساتھ ہمیشہ ایک لائٹ رہتی ہے دور دراز کی کسی ریاست کے ایک شہزادے کو پسند کرتی ہے۔ وہ دونوں خط کے ذریعے ایک دوسرے سے بات کرتے تھے۔ جب شہزادی یا شہزادے کا خط پوسٹ آفس میں آتا تو پوسٹ مین پیٹر جو کہ اچھا انسان نہیں تھا ان کا خط پڑھ لیا کرتا تھا۔ شہزادے نے ایک آخری خط شہزادی کو بھیجا۔ اس خط میں اس نے بتایا کہ وہ شہزادی سے شادی نہیں کر سکتا۔ جب پوسٹ مین پیٹر نے وہ خط پڑھا تو بہت خوش ہوا۔ اس نے سوچا کہ وہ شہزادی سے کسی طرح شادی کر کے ریاست کا بادشاہ بن جائے گا۔ شہزادی کتاب پڑھ رہی تھی جب کنگ جان جو کہ شہزادی کے والد تھے شہزادی مایا کے پاس آئے اور اسے کہا کہ کتاب چھوڑ کر وہ اپنی سالگرہ کی تیاری کرے۔ مہمان آنے والے تھے۔ شہزادی مایا تیار ہو رہی تھی۔ اسے اطلاع ملی کہ پوسٹ مین پیٹر آیا ہے۔ وہ اس سے خط لینے کے لیے جاتی ہے۔ شہزادی بہت ایکسائٹڈ ہوتی ہے۔ پیٹر اسے بتاتا ہے کہ شہزادے نے خط میں کیا لکھا ہے۔ شہزادی کو بہت غصہ آتا ہے کہ پیٹر نے اس کا خط کیوں پڑھا۔ شہزادی اس سے خط چھین کر اپنے کمرے کی طرف جا رہی ہوتی ہے کہ خط شہزادی کے ہاتھ سے بادشاہ جون کی کرسی پر گر جاتا ہے۔ بادشاہ جون جب اپنی کرسی پر خط دیکھتے ہیں تو انہیں بہت حیرت ہوتی ہے۔ وہ خط اٹھا کر اسے پڑھنے لگتے ہیں اور پڑھ کے بہت حیران ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا معجزہ ہے۔ انہیں یقین نہیں آتا۔ شہزادی مایا بہت ڈر جاتی ہے کہ اب وہ اپنے والد سے کیا کہے گی، انہیں کیا بتائے گی کہ کیوں شہزادے نے اسے چھوڑ دیا۔ وہ بہت پریشان ہوتی ہے۔ بادشاہ سے کہتے ہیں کہ وہ اس معاملے میں بعد میں بات کریں گے۔ وہ تیار ہو کر نیچے آئے کیونکہ مہمان آ چکے تھے اور وہ کوئی بھی تماشا نہیں بنانا چاہتے تھے۔ بادشاہ یہ کہہ کر جب مہمانوں کی طرف جانے لگتے ہیں تو وہ اپنے ایک بہت اہم کمرے کا دروازہ کھلا دیکھتے ہیں اور اس طرف چلے جاتے ہیں۔ پیٹر مایا کو تلاش کرتے ہوئے اس کمرے کی طرف آتا ہے اور کھلے لاکر میں ایک چمکتی ہوئی چیز دیکھتا ہے۔ وہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ بادشاہ اسے کہتے ہیں تم یہاں کیا کر رہے ہو، تمہاری جرت کیسے ہوئی یہاں آنے کی۔ پیٹر مکار ہنسی ہنستا ہے اور کہتا ہے کہ ضرور یہ چیز اہمیت رکھتی ہے اسی لیے لاکر میں ہے۔ بادشاہ کہتے ہیں کہ اس کے بدلے میں جو چاہو لے سکتے ہو لیکن یہ مجھے واپس کر دو۔ پیٹر کہتا ہے اچھا تو اس کے بدلے میں شہزادی کی شادی آپ مجھ سے کر دیں تب ہی یہ چیز آپ کو واپس دوں گا۔ بادشاہ جون بہت پریشان ہوتے ہیں کیونکہ یہ جار ان کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ شہزادی تیار ہو کر نیچے آتی ہے۔ سب مہمان آ چکے تھے، صرف اسی کا انتظار تھا۔ شہزادی یہ دیکھ کر حیران ہوتی ہے کہ اس کے والد کیوں پریشان ہیں۔ بادشاہ جون اعلان کرتے ہیں کہ وہ اپنی بیٹی مایا کی شادی پیٹر کے ساتھ کریں گے۔ مایا یہ سن کر پریشان ہو جاتی ہے کہ میرے والد کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ ایسا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر گھر سے بھاگ جاتی ہے۔ پیٹر شہزادی مایا کے پیچھے بھاگتا ہے۔ شہزادی ٹھوکر لگنے سے گر جاتی ہے۔ شہزادی کی ساتھی لائٹ اسے اٹھانے کی کوشش کرتی ہے لیکن اتنے میں پیٹر آ جاتا ہے۔ وہ اسے تھیلے میں ڈالتا ہے اور جنگل سے باہر جانے لگتا ہے۔ اتنے میں ایک خرگوش وہاں آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ وہ اسے کہیں نہیں جانے دے گا۔ مونسٹر مارگو پیٹر سے کہتا ہے کہ وہ تھیلا انہیں دے دے ورنہ وہ اسے جان سے مار دے گا۔ پیٹر مونسٹر کو دیکھ کر بہت ڈر جاتا ہے اور وہ تھیلا وہیں چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ بھاگتے ہوئے لائٹ اس کے ہاتھ سے گر جاتی ہے۔ جب وہ لائٹ اٹھانے کے لیے جاتا ہے تو اس کا ہاتھ جل جاتا ہے، بال بکھر جاتے ہیں۔ وہ بھاگتا ہوا محل میں واپس آتا ہے۔ مایا لائٹ کی مدد سے تھیلے سے باہر آتی ہے۔ مایا دیکھ کے حیران رہ جاتی ہے کہ وہ کس جگہ پر ہے۔ وہ وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اسے راستہ نہیں ملتا۔ مایا وہاں رکھا سیب کھانے لگتی ہے اور سوچنے لگتی ہے کہ یہاں سے کس طرح نکلا جائے۔ اتنے میں مارگو اور خرگوش ریبی وہاں پہنچ جاتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ اس شہزادی کے بدلے میں سلطان سے کیا لیا جائے۔ ضرور سلطان انہیں کوئی بھاری رقم دیں گے اور اپنی بیٹی کو ان سے لے جائیں گے۔ مایا انہیں کہتی ہے کہ وہ شہزادی کو اس طرح قید نہیں کر سکتے لہٰذا اسے جانے دیں۔ دوسری طرف پیٹر محل پہنچ جاتا ہے اور وہ بادشاہ سے کہتا ہے کہ مجھے اس جار کا راز بتاؤ۔ میں نے اسے ہاتھ لگایا تو میرا ہاتھ جل گیا اور میری حالت بہت خراب ہو گئی۔ آخر کیوں یہ جار بادشاہ کے لیے اہمیت رکھتا ہے؟ بادشاہ اسے بتاتا ہے کہ جب اس کی بیٹی پیدا ہوئی تھی تو بہت بیمار تھی۔ کسی جادوگر نے اسے بتایا تھا کہ وہ ایک ندی کا پانی لے کر آئے جو جادوئی ندی ہے۔
وہ پانی پینے کے بعد اس کی بچی بچ جائے گی۔ لہٰذا بادشاہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس ندی پر جاتا ہے اور وہاں کا پانی لے کر آتا ہے۔ کہ وہ بادشاہ ہوتا ہے اس لیے ندی اسے وہاں سے پانی لینے دیتی ہے، اور یہ جار اس کی بیٹی کی زندگی کے لیے بہت اہم ہے۔ مارگو مایا کو اپنا قیدی بنا لیتا ہے۔ وہ اسے کسی محفوظ جگہ کی طرف لے کر جا رہا ہوتا ہے کہ راستے میں ندی میں گر جاتا ہے۔ مایا جب دیکھتی ہے کہ یہ ندی میں گر گئے ہیں تو مایا انہیں لائٹ کی مدد سے ندی سے باہر نکال لیتی ہے۔ اس طرح مارگو اور مایا اچھے دوست بن جاتے ہیں۔ مارگو اس کا شکریہ ادا کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ وہ بھی اس کی مدد ضرور کرے گا۔ پیٹر اس بار اپنے ساتھیوں کے ساتھ مایا کی تلاش میں آتا ہے اور مارگو کو ٹریپ کر لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس دفعہ مارگو اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا اور وہ مایا کو یہاں سے لے کر ہی جائے گا۔ مارگو کو دیکھ کر مایا کہتی ہے کہ مارگو کو کچھ نہ کیا جائے، وہ اس کے ساتھ چلی جائے گی۔ پیٹر کہتا ہے کہ وہ مارگو کو ضرور سبق سکھائے گا۔ وہ جار کا پانی اپنے اوپر ڈال لیتا ہے اور کچھ جار کا پانی پی بھی لیتا ہے تاکہ وہ طاقتور بن جائے اور مارگو کا مقابلہ کر سکے۔ وہ سمجھتا ہے کہ ایسا کر کے وہ بہت طاقتور بن جائے گا۔ اس میں تبدیلی بھی آتی ہے۔ تبدیلی اس طرح آتی ہے کہ اس کا چہرہ بدل جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ بہت بہادر بن گیا ہے، لیکن ایک دم ہی ندی میں طوفان آ جاتا ہے، ہر چیز بکھر جاتی ہے اور سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ مارگو طوفان کا مقابلہ کرتا ہے اور کسی طرح طوفان سے مایا کو باہر نکال لیتا ہے۔ مایا کی حالت بہت خراب ہوتی ہے۔ اچانک ساری ندی کا پانی خشک ہو جاتا ہے۔ پانی خشک ہونے کے ساتھ مایا کی حالت زیادہ بگڑ جاتی ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہ اس کے دل کی جگہ چمک رہی ہے۔ وہ اپنے والد سے پوچھتی ہے کہ اس کا دل ایسے کیوں چمک رہا ہے، کیا وہ کوئی روبوٹ ہے؟ اس کے والد بتاتے ہیں کہ نہیں، وہ روبوٹ نہیں ہے، وہ ایک انسان ہی ہے، لیکن اس کے والد نے اس کا دل تبدیل کیا تھا اور یہ سب اس کی زندگی بچانے کے لیے تھا۔ اس ندی کے پانی کے ذریعے اس کے والد نے شہزادی کا دل تبدیل کیا تھا۔ ندی کا پانی خشک ہونے کی وجہ سے شہزادی کے دل کی دھڑکن رک جاتی ہے۔ مونسٹر مایا شہزادی کو ایسے نہیں دیکھ سکتا۔ وہ ندی کے پاس جاتا ہے اور پکار کر کہتا ہے کہ آپ نے میری جان لینی ہے تو لے لیں، لیکن شہزادی مایا کو اس کی زندگی لوٹا دی جائے۔ اتنے میں ندی کا پانی واپس آ جاتا ہے۔ مارگو پتھر کا بن جاتا ہے اور شہزادی کو اس کی زندگی واپس مل جاتی ہے۔ شہزادی اکثر مارگو کے مجسمے سے ملنے آتی ہے۔ وہ مل کر بہت افسردہ ہوتی ہے اور اپنی دوستی کو یاد کرتی ہے کہ کس طرح مارگو نے اس کی جان بچائی۔ شہزادی جب واپس جا رہی ہوتی ہے تو وہ اپنے دوست مارگو کو پیار کرتی ہے۔ اس کے پیار کرنے کی وجہ سے مارگو میں جان آ جاتی ہے۔ مارگو ایک خوبصورت نوجوان بن جاتا ہے۔ شہزادی اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے اور بھاگی اس کی طرف آتی ہے۔ اس طرح شہزادی کو مارگو کی شکل میں ایک شہزادہ مل جاتا ہے۔ شہزادہ بھی مایا کو پا کے بہت خوش ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ ساتھ رہنے کا وعدہ کرتے ہیں۔